کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آج موت آ جائے، اگر ابھی سانسیں رک جائیں تو کیا ہم اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، مگر کیا واقعی توبہ حقیقی ہو؟ وہ توبہ جو انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دے، جو انسان کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، جو اسے مکمل بدل دے، حقیقی پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ یہ ان بندوں سے جن کی حق تلفی کی گئی ہے معافی حاصل نہیں کرتے تو آخرت میں نیکیوں اور گناہوں کا لین دین ہوگا۔ وَنَحْمَدُ وَنُصَلِّ عَلَى رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آج موت آ جائے، اگر ابھی سانسیں رک جائیں تو کیا ہم اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ دن میں گناہ کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، مگر پھر بھی ہم رکنے کا نام نہیں لیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، مگر کیا واقعی؟ توبہ کے معنی اور مفہوم سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں جو توبہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، عربی زبان سے جو ہم سمجھ سکتے ہیں توبہ کے مفہوم معنی، وہ یہ ہے کہ لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ چنانچہ توبہ کے معنی ہوئے پلٹ آنا۔ دین کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا رخ اللہ سے ہٹا کر کسی اور طرف کر دیا تھا، اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی بنانے کے بجائے کسی اور کو اس مقام پر رکھ دیا تھا، اللہ کے دین کی پابندی کی بجائے اپنے نفس یا ماحول کی پابندی کو لازم کر لیا تھا، تو وہ پلٹے، رجوع کرے، لوٹے یا اپنا رخ اللہ کی طرف کرے۔ قرآن سورۃ انعام میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ تو یہ معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹنا، گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا، دنیا اور اس کی لذتوں سے اللہ کی طرف مغفرت اور اس کی رحمت کی طرف پلٹنا توبہ کہلاتا ہے۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ توبہ حقیقی ہو، وہ توبہ جو انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دے، جو انسان کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، جو اسے مکمل بدل دے۔ اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو چاہے آدمی توبہ کی تسبیح پڑھتا رہے، اسے توبہ نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 1، حقیقی پچھتاوا ہو، پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ یہ توبہ کی شرط لازم ہے۔ نمبر 2، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ جو غلط کام، گناہ سرزد ہوا ہو، اس پہ یہ عہد کیا جائے کہ میں یہ آئندہ نہیں کروں گا۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ باندھ لیا جائے۔ نمبر 3، بالفعل اس بدی کو چھوڑ دیا جائے اور عمل صالح کی روش اختیار کی جائے۔ یہ 3 شرائط تو حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور اگر معاملہ حقوق العباد کا ہو تو اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کی تلافی کی جائے۔ مثلا آپ نے کسی کو دھوکہ دے کر اس کے پیسوں پر قبضہ کر لیا ہے، یا اپنی بہن کو وراثت میں سے اس کا حق نہیں دیا اور آپ اسے ہضم کر گئے ہیں، یا کسی پر تہمت لگائی ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، تو ان صورتوں میں توبہ کی ایک اضافی شرط یہ ہے کہ اس کی تلافی کی جائے، اور اگر تلافی ممکن نہ ہو تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، اس سے معافی حاصل کی جائے۔ اور اگر وہ شخص جس کا آپ نے حق مارا ہے فوت ہو گیا ہو تو آپ پر لازم ہے کہ جو رقم آپ کے ذمہ ہے اسے آپ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر دیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے، ان بندوں سے جن کی حق تلفی کی گئی ہے معافی حاصل نہیں کرتے، تو آخرت میں نیکیوں اور گناہوں کا لین دین ہوگا، یعنی ظلم اور زیادتی کرنے والے شخص کی نیکیاں اس شخص کو دی جائیں گی جس کے حق پر اس دنیا میں دست درازی کی گئی تھی یا جس پر ظلم کیا گیا تھا۔ اگر زیادتی کرنے والے کی نیکیوں کا سرمایہ ختم ہو جائے گا تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے وزن اعمال کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد خود سے معاف نہیں کرے گا۔ اپنے حقوق کے لیے اس کا دامن بہت کشادہ ہے، اپنا حق معاف کرنے کے لیے وہ ہر وقت آمادہ ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص انداز تھا کہ جب کوئی مسئلہ، کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو اس سے پہلے سوال کرتے تاکہ ذہن بیدار ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ نے کہا، ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس مال متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا،
کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان سب کو اس آدمی کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ حقوق العباد کے معاملے میں ہمارا دین، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، کتنی اہمیت ہے، اور اس سے ہمیں کیسے ہر وقت محتاط رہنا چاہیے، اس سینس میں کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے کہ آخرت میں مجھے اپنی بقا کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو اس دنیا میں ہمیں جو جانچا جا رہا ہے، یا پھر ہم لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں اس میں ہم نے کیسے محتاط رہنا ہے۔ کیا آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی ہے جو دل دہلا دیتی ہے؟ وہ آیت جو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے مگر ہمیں چونکا بھی دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ زمر آیت 53 میں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن کیا ہم نے واقعی توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے گناہوں سے رکنے کا ارادہ کیا ہے؟ موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، شاید میں نیک عمل کر سکوں جو میں چھوڑ آیا تھا۔ ہرگز نہیں، یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور اگر موت آ گئی تو پھر قیامت کے دن حسرت، سورۃ الفرقان، اور جس دن ظالم افسوس سے اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا تھا، بعد اس کے کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، مگر ابھی بھی وقت ہے سچی توبہ کی قبولیت۔ سورۃ التحریم، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، تو کیا واقعی اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ ہاں، اگر ہم ابھی اس لمحے سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت سے پہلے کہ دروازہ بند ہو واپس آ جائیں۔ اگر یہ پیغام دل کو لگا تو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب کی زندگیاں بدل سکیں، سب اللہ کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے ندامت اور معافی مانگ سکیں اور اپنے آپ کو آگے کی زندگی کے لیے صحیح راستے پر چلا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔